شادی کے 8 سال بعد ملی بڑی خوشی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ پڑھا۔ اللہ نے 2 جڑواں اولاد سے نوازا۔ الحمدللہ۔ اللہ پاک ہر حالی جولی بڑھ دے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس کائنات میں اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے دیا گیا ایک ایسا خوبصورت، نیاب اور انمول تحفہ ہے جس کا کوئی متبادل نہیں ہو سکتا۔ ایک شادی شدہ جوڑے کی زندگی کی سب سے بڑی تمنا اور آرزو یہی ہوتی ہے کہ ان کے آنگن میں بھی کسی معصوم بچے کی ہنسی گونجے، کوئی انہیں ماں اور باپ کہہ کر پکارے اور ان کے گھر کی رونقیں دوبالا ہو جائیں۔ لیکن بعض اوقات اللہ پاک اپنی حکمت کے تحت اپنے بندوں کو آزماتے ہیں اور شادی کے کہیں کہیں سال گزر جانے کے باوجود گھر کا وہ آنگن سونے کا سونا ہی رہتا ہے۔ یہ وہ کرب، وہ درد، وہ خاموش تکلیف ہوتی ہے جسے صرف وہی میاں بیوی سمجھ سکتے ہیں جو ہر مہینے ایک نئی امید باندھتے ہیں اور پھر نومیدی کے سمندر میں ڈوب جاتے ہیں، جہاں اپنوں کے تانے، معاشرے کی نظریں اور اندرونی اکیلا پن انسان کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ تو آج کی یہ داستان ایک ایسے ہی سچے واقعے پر مبنی ہے جہاں شادی کے طویل 8 سال تک وہ جوڑا اسی شدید کرب اور انتظار کی آگ میں جلتا رہا، جہاں ڈاکٹروں کی مہنگی دوائیاں، حکیموں کے نسخے، لوگوں کے بتائے ہوئے تمام طریقے اور ہیلے ناکام ہو چکے تھے۔ 8 سال کا یہ عرصہ کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہوتا، یہ 95 مہینوں اور ہزاروں دنوں کا وہ طویل سفر ہے جہاں ہر رات آنسوں کے ساتھ کٹتی ہے اور ہر دن ایک بوجھ بن کر گزرتا ہے، یہاں تک کہ ہر طرف سے مایوسی کی تاریکی چھا جاتی ہے۔ لیکن جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو جائیں، جب تمام مادی اسباب دم توڑ دیں اور انسان خود کو بالکل بے یار و مددگار پائے، تو پھر صرف ایک ہی در ایسا بچتا ہے جہاں سے کبھی کوئی مایوس نہیں لوٹتا، اور وہ در ہے ہمارے خالق و مالک پروردگار کا، عالم کا در رحمت۔ ان 8 سالوں کے کڑے امتحان اور مسلسل نومیدی کے بعد جب اس جوڑے نے روتے ہوئے تڑپتے ہوئے سید الانبیاء، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے خاص فرمان عالی شان کی روشنی میں اس مبارک وظیفے کا سہارا لیا، تو قدرت الہی کا ایسا معجزہ ظاہر ہوا کہ دنیا دنگ رہ گئی۔ یہ وہ وظیفہ اور پاکیزہ عمل ہے جس کے بارے میں بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کی تاثیر غیبی ہوتی ہے اور یہ بد نصیبوں کے تالے سیکٹوں میں کھول دیتے ہیں۔ جیسے ہی اس جوڑے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے بتائے گئے اس عمل کو پورے خلوص اور پختہ یقین کے ساتھ اپنی زندگی کا حصہ بنایا، تو اللہ رب العزت نے ان کی 8 سالہ لمبی آہ و بقا کو قبول فرمایا اور ان کی سونی گود کو صرف ایک نہیں بلکہ 2 جڑواں اولادوں کی عظیم نعمت سے سرفراز فرما کر الحمدللہ ان کا آنگن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوشیوں سے بھر دیا۔ تو عزیز ناظرین، یہ کوئی عام وظیفہ یا معمولی عمل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا لازوال اور مجرب ترین روحانی نسخہ ہے جس کی برکت سے اب تک تاریخ میں چند سو یا ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں بے اولاد جوڑوں نے فائدہ اٹھایا ہے اور ان کی حالی جولیاں اللہ کے فضل و کرم سے ہری بھری ہوئی ہیں۔ یہ وہ مبارک عمل ہے جسے جب بھی کسی مایوس، لاچار اور اولاد کی تڑپ رکھنے والے شخص نے سچے دل، پاک نیت اور اللہ کی ذات پر 100% بھروسہ کر کے پڑھا، تو رحیم و کریم ذات نے کبھی اسے محروم نہیں رکھا، کیونکہ اس عمل کے پیچھے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی الفاظ اور ان کی پاکیزہ تعلیمات کی گواہی موجود ہے۔ یہ عمل بے اولاد میاں بیوی کے لیے ایک ایسی غیبی ڈھال اور زبردست شفا ہے جو جسمانی اور روحانی تمام قسم کی رکاوٹوں، بندشوں اور بیماریوں کو جڑ سے ختم کر کے اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم اسی عظیم شان معجزاتی عمل کی بات کرنے جا رہے ہیں، لیکن یاد رہے کہ ابھی ہم اس خاص عمل کے الفاظ یا تصویر کو یہاں ظاہر نہیں کریں، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ پہلے اس عمل کی گہرائی، اس کی برکت اور اس کی بے پناہ اہمیت کو اچھی طرح اپنے دل و دماغ میں اتار لیں۔ اگر آپ خود یا آپ کا کوئی جانے والا، کوئی رشتہ دار یا دوست شادی کے کئی سال گزرنے کے بعد بھی اولاد جیسی عظیم نعمت سے محروم ہے اور مایوسی کا شکار ہو چکا ہے، تو یہ ویڈیو ان کے نصیب کو بدلنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ثابت ہو سکتی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک اس مبارک عمل کے طفیل دنیا کے ہر بے اولاد جوڑے کی فریاد کو سنے، ہر ماں کی گود کو ہرا کرے اور انشاءاللہ عز و جل ہر حالی جولی کو اپنے فضل و ہاتھ سے بھر دے، آمین۔ ناظرین، جب ہم اس خاص عمل کی حقیقت اور اس کی اصل اہمیت پر غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کائنات کا سب سے بڑا اور سب سے سچا وظیفہ ہے،
کیونکہ اس کی گواہی خود قرآن پاک نے دی ہے، اور ہمارے پیارے آقا نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کو اس کی کثرت کرنے کی بار بار تلقین فرمائی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتے کہ ایک مرتبہ ایک شخص سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری شادی کو ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے، لیکن میں اولاد کی نعمت سے محروم ہوں۔ آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس سے میری یہ پریشانی دور ہو جائے۔ تو ہمارے شفیق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر اس سے فرمایا کہ تم استغفار کی کثرت کیوں نہیں کرتے؟ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ استغفار صرف گناہوں کی معافی کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی رحمت کو کھینچنے والا مقناطیس ہے، جو انسان کے جسمانی نقائص، پوشیدہ بیماریوں اور نصیب کی تمام بندشوں کو جڑ سے ختم کر کے گود کو ہری بھری کر دیتے ہیں۔ اب آپ نے اس نبوی عمل کو کس طرح، کس وقت اور کس ترتیب سے کرنا ہے، اسے بہت غور سے سن لیجیے تاکہ آپ سے کوئی غلطی نہ ہو اور عمل کی پوری برکت حاصل ہو سکے۔ اس عمل کو میاں اور بیوی دونوں نے مل کر کرنا ہے، کیونکہ جب دونوں کا دل ایک ہی مقصد کے لیے اللہ کے حضور جھکتا ہے تو رحمت الہی جوش میں آ جاتی ہے۔ عمل شروع کرنے سے پہلی اور بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کو اپنا معمول بنانا ہے، کیونکہ جو بندہ فرض و تیاگ دیتے اس کے نفل اور وظائف میں وہ تاثیر نہیں رہتی۔ تو روزانہ رات کو عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد یا پھر صبح فجر کی نماز کے بعد میاں بیوی ایک ساتھ جائے نماز پر بیٹھ جائیں۔ اگر میاں بیوی الگ الگ وقت پر بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن وقت مقررہ ہونا چاہیے تاکہ عمل کا تسلسل قائم رہے۔ عمل کی باقاعدہ شروعات آپ نے ہمیشہ کی طرح آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ان الفاظ کو نہایت عاجزی اور اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ پڑھنا شروع کرنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اگر آپ چاہیں تو اس کا سب سے چھوٹا اور جامع لفظ استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میاں اور بیوی دونوں نے الگ الگ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر روزانہ کم از کم 500 مرتبہ اس کی تسبیح لازمی مکمل کرنی ہے۔ پڑھنے کے دوران آپ کی توجہ دنیا کے تمام خیالات سے ہٹ کر صرف اللہ کی غفور الرحیم ذات پر ہونی چاہیے، اور دل میں یہ پختہ نیت ہو کہ یا اللہ، میں اپنے ہر صغیرہ و کبیرہ گناہ کی معافی مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں، تو میرے گناہوں کو معاف فرما کر مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ جب 500 مرتبہ یہ تسبیح مکمل ہو جائے تو آخر میں دوبارہ 7 مرتبہ وہی درود ابراہیمی پڑھیں۔ تسبیح مکمل کرنے کے بعد کا مرحلہ سب سے زیادہ رگ تمیز اور دعا کا ہوتا ہے، جہاں میاں بیوی نے یا اگر دونوں الگ الگ بھی ہوں مل کر اللہ کے حضور اپنے ہاتھوں کو پھیلانا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ استغفار کی تسبیح کے بعد مانگی جانے والی دعا عرش کو ہلا دیتی ہے۔ آپ نے روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے اللہ سے التجا کرنی ہے کہ اے رحیم و کریم رب، تو نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی، تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سونی گود کو آباد کیا۔ اے مالک کائنات، ہماری 8 سالہ 10 سالہ یا جتنی مثالوں کی مایوسی ہے اسے ختم فرما دے اور ہمارے آنگن کو جڑواں یا صالح اولاد کی نعمت سے ہرا بھرا کر دے۔ یہ دعا جتنے خلوص، عاجزی اور سچے آنسوں کے ساتھ مانگی جائے گی، اللہ تعالیٰ اتنی جلدی آپ کی جولی کو اپنی غیبی نعمت سے بھر دے گا۔ اس نبوی عمل کی آخری اور سب سے اہم شرط اس کی مدت ہے، یعنی آپ نے بغیر کسی ایک دن کے ناحق کے لگاتار 40 دن تک اس پورے طریقے کو دہرانا ہے۔ ہماری بہنیں اپنے مخصوص ایام کے دنوں میں تسبیح کو ہاتھ لگائے بغیر زبانی طور پر استغفار کی یہ تسبیح پڑھ کر اپنی گنتی جاری رکھ سکتی ہیں تاکہ عمل کا ناغہ نہ ہو۔ بزرگوں کا یہ آزمودہ فرمان ہے کہ 40 دن کا یہ استغفار انسان کے اندرونی اور بیرونی تمام طبعی اور روحانی مسائل کو حل کر دیتے ہیں، اور 40 دن پورے ہونے سے پہلے ہی اللہ کے حکم سے گود ہری ہونے کی خوشخبری مل جاتی ہے۔ تو اس ویڈیو کو خود بھی دیکھیں اور اپنے تمام بے اولاد دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ کسی کی سونی گود جو ہے آباد ہو سکے اور آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ بن جائے۔ تو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا یہ پاکیزہ عمل مایوس دلوں کے لیے اللہ کی رحمت کا بہت بڑا غیبی تحفہ ہے۔ تو میری اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل سے یہ دعا ہے کہ جو بھی بے اولاد جوڑے اس وقت اولاد کی تڑپ میں تڑپ رہے ہیں، جن کے آنگن سونے ہیں، جنہیں برسوں سے کسی معصوم کی ہنسی کا انتظار ہے اور جن کی جولیاں خالی ہیں، یا الہی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کی خاموش آہوں اور آنسوؤں کو قبول فرما، ان کی ہر جسمانی اور روحانی بیماری کو دور فرما اور ان کے نصیب کو جگا کر ان کی خالی جولیوں کو نیک صالح اور جڑواں اولاد کی نعمت سے ہرا بھرا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اس پاکیزہ اور کار خیر کے سلسلے کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ایک پیارا سا لائک دیں
تو وہاں بے اولاد بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں تاکہ کسی مایوس دل کو امید مل سکے۔ اگر آپ ہمارے چینل پڑھنے اور آئندہ بھی اولاد کے خصوصی وظائف سچے اسلامی قصے اور مستند دعائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل فاطمہ اردو اسٹوریز کو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ بنے بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے نشان کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔